مجھے وہ جگہ دیں جو بنتی ہے نہ آج تو آج آپ میرے قابو آئے ہیں. اللہ اکبر. تلکل ایام نداولها بین الناس. اچھا ایک تو یہ چیز. دوسرا یہ حضرت کیسر بھائی میں صبر اللہ اکبر بھائی مجسم صبر ہے. اسپیشلی میرا حق بھائی، میں آپ کا بہت بہت بڑا فین ہوں، بہت زیادہ آپ سے بہت بہت پیار ہے، بہت. لیکن میں یہ بات کہنے لگا ہوں، میں نے آج سے پہلے نہیں کہی، یہ جو ہمارے صحیح مسلم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں ان کا خفیہ فین ہوں کہ میں وہ چیزیں جو احادیث کی کتاب میں مغز مار مار کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ نے ان کو وہ ایک چیز عطا کر دی ہے جس کے بہت سے طلبگار دنیا میں لیکن ملتی نہیں ہے، کہ ان کی جو پرسیجن ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی، جو جی ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ اپنی جگہ پہ کمال ہے. اور میں ان کا خفیہ فین ہوں. میں چھپ چھپ کے ان کی باتیں سنتا ہوں جب کبھی یہ کسی پوڈ کاسٹ اپنا اسٹریم میں ہوتے ہیں. زبردست. تو بھائی خدا جانے ایسی باتوں کا ماشاء خیر اللہ ضرور ہوتا ہے. اس وقت اسکرین میں بہت سارے فینس جمع ہیں. اب یہ سارے فینس مل کے یہ طوفان نہ آ جائے کہیں. اتنے سارے فینس سر میں جا رہا ہوں بس. اسکیپٹک ایگنوسٹک میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. پہلے لے لوں ابن بدر اللہ. ہلو السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. اور جتنے بھی لوگ ہیں سب کو سلام کرتا ہوں میں. اور خصوصی طور پہ میں عامر بھائی سے بھی یہ سوچتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ دیکھنے والے ہیں ان میں سے میں بھی ہوں جو ان کے دیدار حسن کا بڑے طلبگار ہیں. اب انشاءاللہ دیکھا جائے گا کہ کب وہ دیدار ہوتا ہے. خیر اب جو ہے میں اپنا سوال رکھ لیتا ہوں. جی کہ کافی وقت پہلے میں نے آپ سے کوشچن پوچھا تھا. اس وقت میری آئی ڈی خیر دوسری تھی، میں فون سوئچ کیا ہوں. میں نے پوچھا تھا کہ جو دعوت کا کام ہے وہ گراؤنڈ لیول پر سب کے اوپر وہ فرض ہوتا ہے یا پھر نہیں. تو اس کے بعد ظاہر ہے ایک کوشچن میرے دماغ میں یہ آیا کہ اس چیز کی شروعات یعنی کہ ظاہر سی بات ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اس کی خود نالج ہمیں ہونی چاہیے. لہٰذا وہ نالج ہم گین کہاں سے کریں، کیونکہ شرعی سوالات کے جواب دینے کے لیے ایک الگ پیکیج آف نالج رہنی چاہیے، جبکہ دوسری طرف جو ہے ان معاملات میں جو سوال کیے جاتے ہیں ان کے جواب دینے کے لیے یا ان چیزوں پر بات کرنے کے لیے ایک الگ پیکیج آف نالج ہونی چاہیے. تو ان کو ہم گین کیسے کریں، کیونکہ ابھی ہم لوگ کے پاس بالکل جس کو کہتے ہیں ذرہ برابر بھی نالج نہیں ہے. تو اس پہ آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. اس کی عامر بھائی شروعات قیصر بھائی آنا چاہ رہے ہیں تو ذرا ان کے لیے جگہ بنا دیجیے. میں بنا دیتا ہوں سر، ایک منٹ ذرا بنا. اچھا جی، تو آپ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ نالج آپ گین کیسے کریں. دیکھیں یہ ایک سوال کوئی بہت مشکل یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بھئی یہ نالج کوئی اتنی چھپی ہوئی چیز ہے کہ اس کو گین کرنا جو ہے وہ پاسبل نہ ہو. نالج گین کرنے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ کتابیں پڑھنا اور جو علماء ہیں ان کے پاس جا کر پڑھنا، ان سے سمجھنا. اس موضوع پر جو لٹریچر ہے دعوت کے میدان میں وہ اچھا خاصا مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن سب سے پہلی چیز کیا ہے وہ یہ کہ آپ پورا قرآن پڑھ لیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قیصر بھائی کیا حال چال ہے؟ جی السلام علیکم. جی میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے جی. جی اہلاً بہت وسہلاً. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اچھا جی، میں عامر یہ بھائی. میں ان سے ذرا بات مکمل کر لوں. جی جی وعلیکم جی السلام. جی تو میرے بھائی ابن بدر اللہ صاحب، کیا آپ نے قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھ لی ہے؟ جی ترجمہ پڑھا ہے، تفسیر نہیں. اچھا تو تفسیر بھی پڑھ لیں، اور تفسیر میں جو بھی آپ کو معتبر تفسیر لگتی ہو آپ اس کو پڑھ لیں. ترجمہ کس کا پڑھا ہے آپ نے؟ جی میں ترجمہ یہ ان کا ایک وہ کیا نام ہے ان کا بک میرے پاس ہے، مجھے ان کو دیکھنا پڑے گا. وہ ابن کر کے کچھ ہے، خیر مجھے کچھ خاص یاد نہیں آ رہا ہے ان کا نام. ٹھیک ہے، تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مفتی تقی صاحب کا جو ترجمہ ہے اس میں کچھ فٹ نوٹس بھی ہیں کہ جن سے کافی مدد مل جاتی ہے، تفسیری نوٹس ہیں. تو آپ وہ پڑھ لیں اگر وہ نہیں پڑھا ہو، اور ساتھ میں جی کوئی ایک تفسیر کی کتاب مثلا معرف القرآن ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی تفسیر کے اوپر آپ اعتماد کرتے ہوں
آپ شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لیں. تفسیر ابن کثیر پڑھ لیجئے, اس کو آپ پڑھیں, اور اس کے بعد اب آپ کے سامنے ایک راستہ آ جائے گا کہ بھائی میں نے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا, یہ آیتیں ہیں, ان پر اعتراض ہو سکتا ہے, اس کا جواب میرے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ کچھ اور ہو تو پھر آپ علماء کے پاس جائیں اور انشاءاللہ ان سے گائیڈنس لیں. کم سے کم آپ نے ایک بنیاد بنا لی ہوگی, اس بنیاد کے اوپر عمارت تعمیر کرنا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب, اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ دعوت کا کام کریں, ان کے لیے بیسک عربک تو کم سے کم جاننا بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں, یہ بات بھی صحیح ہے, یہ بات بھی صحیح ہے. لیکن چلے میں تھوڑی دیر کے لیے کہتا ہوں کہ وہ ایک آن گوئنگ جرنی ہے. چونکہ بیسک عربی میں بھی بتا دوں آپ کو کہ گرامر کے اعتبار سے صرف 18 سے 20 کانسیپٹس ہیں جن کو ایک آدمی اگر جان لے تو اس کے بنیادی گرامر جو ہے وہ کور ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ قرآن کے تقریباً 500 الفاظ پڑھ لیں اور اس کے الفاظ کے معنی آپ کو یاد ہوں تو آپ کو 70-80% جو ہے قرآن ویسے ہی بغیر ترجمے کے سمجھ میں آنے لگے گا انشاءاللہ. تو لیکن بہرحال آپ مفسر نہیں ہوں گے, بس یہ کہ تھوڑا بہت آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو یہ 2 چیزیں آپ پہلے کر لیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے بات کریں گے. جی مفتی صاحب, ایک یہ تھا, مجھ سے کسی غیر مسلمان نے وہ سوال پوچھا تھا کہ اس کے تعلق قربانی کے تعلق سے, جیسے وہ لوگ تو ہم سے یہ سوال کر لیتے ہیں کہ آپ جو ہے جانوروں کا کو ناحق قتل کرنا یا پھر اس طرح کے سوال ہم سے کرتے ہیں. خیر ہم تو ان کو ٹیچ کیسے کریں, یا پھر اس سوال پر ان کا اس موضوع پر میرے بھائی ہماری باقاعدہ کئی سٹریمز ہو چکی ہیں. پچھلے سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم نے سٹریم کی, اس سے پہلے بھی کی. تو ہماری مجھے 2 سٹریمیں کرنا تو یاد ہے, اسی موضوع کے اوپر ہے. اس میں ہم نے مکمل آرگیومنٹس دیے ہیں, ڈیٹا دیا ہے. تو آپ ہماری جو ہے عید الاضحیٰ اسپیشل سٹریم ہے, آپ وہ دیکھ لیجئے تو آپ کو ان سوالوں کے جواب مل جائیں گے. جی شکریہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوری قیصر بھائی, میں نے کہا بات ایک مرتبہ مکمل ہو جائے پھر وہ ردم ٹوٹ جاتا ہے. جی بالکل, میں تو بے خود چاہتا تھا بات پوری ہو جائے. میں صرف عامر بھائی سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ حفظ مراتب کا خیال کرتے ہوئے مجھے وہ جگہ دیں جو بنتی ہے. نہ آج آپ میرے قابو آئے ہیں. اللہ تلکل ایام نداولھا بین الناس. اچھا, ایک تو یہ چیز. دوسرا یہ حضرت کیسر بھائی میں صبر, اللہ اکبر, مجسم صبر ہے. میں حیران رہ گیا کہ آپ نے کیمرہ بھی بند نہیں کیا. یعنی علل اعلان صبر کا اظہار ہے. بالکل بس تو پروگرام ان کی موجودگی میں پروگرام جاری رہتا ہے. جی آئی نو قیصر بھائی کمفرٹیبل نہیں ہو رہے ہیں, مجھے معلوم ہے کیا کہیں گے, لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہمیں باتیں کہنی ہوں گی نا. ضرور. میں عامر بھائی سے کہہ رہا تھا کہ وہ ایک ایسی میم کا بار بار ذکر کر رہے ہیں نا, جو ہماری ابھی جو انڈیا کے جو احباب ہیں وہاں تک وہ نہیں پہنچی ہے, کچھ ٹائم میں پہنچ جائے گی. تو میں اس میں تبصرہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یا وہ ایکسپلین کر دیں, خیر وہ نہ کریں مفتی صاحب کی موجودگی میں بہتر ہے. نہیں, وہ میں بعد میں کروں گا کیونکہ ابھی اسکیجول پروگرام جاری ہے. تو جب پروگرام جاری رہنے کے بعد اپنی پیک پہ پہنچ جائے گا تو وہ میں تب کروں گا. پروگرام ختم ہوا یا جاری ہے آگے آپ کے. ماشاء اللہ. اوکے, ہم اگلے کالر لے رہے ہیں اسکیپٹک ایگنوسٹک. جی بھائی کیا حال چال ہے؟ جی اسکیپٹک ایگنوسٹک, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, شاید مائک کا کچھ مسئلہ ہے آپ کی طرف. میں ٹھیک کر دیتا ہوں, اب آئے گی. جی بولیں. جی اسکیپٹک صاحب چلیں, میں آپ کو ابھی یہیں رکھ رہا ہوں, اتنے میں اگلے کالر کو لیتا ہوں. احسان اللہ. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. جی صاحب میرے تو سب سے پہلے جی السلام علیکم. کیسے ہیں تمام حضرات؟ اب آ رہی ہے. جی بھائی صاحب ایک منٹ رک جائیں, اسکیپٹک صاحب میں ذرا صحیح سے فارغ ہو جائیں پہلے احسان اللہ سے. جی بھائی احسان اللہ صاحب. مفتی صاحب میرا تو کوئی سوال نہیں ہے, اور امیر حق بھائی سے اور قیصر بھائی سے آپ لوگوں سے بہت زیادہ پیار ہے, اور خوشی کی بات یہ کہ آپ تینوں موجود ہیں. اور آپ سب لوگوں سے میرے صرف ایک ریکویسٹ ہے, میرا چیسٹ انفیکشن ہے تو
इसलिए मैं बात नहीं कर सकता हूँ। चलें कोई बात नहीं। तकरीबन सर मैं तकरीबन सर 6 साल से मैं सर बहुत बड़ी आजमाइश में हूँ। अल्लाह ताला आपको आजमाइश से स्पाइनल आपके लिए आसानी इंजरी सर, स्पाइनल इंजरी है मेरी सर, और एक परदेश में भी हूँ। तो सिर्फ इसमें बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ आमिर हक भाई की स्ट्रीम में, कैसर भाई की स्ट्रीम में, लेकिन मैं नहीं आ सकता हूँ अभी। बस अचानक हो गया, बस अल्लाह की शान है कि बस पता नहीं कैसे मैं आ गया और डायरेक्ट आप लोगों ने लिया। तो बस मेरे लिए दुआ कीजिए। और अल्लाह मैं ताला बहुत बड़ी आजमाइश ये में हूँ सर। आसानियां पैदा करे और आपको सेहतियाब करे, आपकी तमाम आजमाइशों को ख़त्म करे और आपकी तमाम ज़रूरियात और जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। स्पेशली आमिर हक भाई, मैं आपका बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत ज्यादा आपसे बहुत बहुत प्यार है, बहुत हद से भी ज्यादा। और कैसर भाई आप एक असीम इफ्तिखार भाई नहीं है, आप चारों को तो मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ, बहुत ज्यादा। और मेरा यही आजमाइश है, मेरे लिए बहुत ज्यादा दुआ कीजिए प्लीज। अल्लाह साहब, अल्लाह ताला आपके लिए मामलात आसान करे। मैं आपको अपने अंदर की बात बताऊं कि आपने कहा कि आप हमारे फ़ैन हैं। अल्लाह ताला, मैं तो दुआ गो लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मैं जहाँ पे जितने भाई बैठे हैं ना, मुफ्ती साहब हैं, आमिर भाई हैं, इन सब का तो मैं ओपनली एडमायर हूँ। एक्नॉलेज भाई जिस तरह से जिन सर्कमस्टांसेस में वो बात करते हैं, ये उनका काम है। लेकिन मैं ये बात कहने लगा हूँ, मैंने इससे पहले नहीं कही, ये जो हमारे सही मुस्लिम साहब बैठे हुए हैं ना, मैं इनका खुफिया फ़ैन हूँ कि मैं वो चीज़ें जो अहादीस की किताब में मैं मगज़ मार के समझने की कोशिश करता हूँ, अल्लाह ने इनको वो एक चीज़ अता कर दी है जिसके बहुत से तलबगार दुनिया में लेकिन मिलती नहीं है, कि इनकी जो प्रिसिजन है कुरान और हदीस को समझने की, जो एक माइंडसेट है, वो अपनी जगह पे कमाल है। और मैं इनका खुफिया फ़ैन हूँ। मैं छुप-छुप के इनकी बातें सुनता हूँ जब कभी ये किसी पॉडकास्ट अपना स्ट्रीम में होते हैं। कैसा साहब? जी सर, मैं अभी अपना कंप्यूटर भी सर मैं जो कुछ भी सीखता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। मैं भी कैसर भाई, अब बात चल रही है सही मुस्लिम भाई पर, ये कहें कि जैसे कुछ लोगों के लिए कुरान खुल नहीं जाता, कुरान की गिरहें खुलती हैं, तो हकीकत यह है कि सही मुस्लिम भाई ऐसे समझे जैसे वो कुरान की एक जो हिडन लैंग्वेज है, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको मलका दिया है। अल्लाह ताला का ही ये फजल है इनके ऊपर, अल्लाह ताला ऐसे ही रखे इनको, माशाल्लाह। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं मुफ्ती साहब की रहनुमाई में ही सब कुछ, मैं जो रिसर्च करता हूँ वो करता हूँ, और बहुत परेशान करता हूँ मुफ्ती साहब को अरबिक समझने के लिए, उसकी लैंग्वेज समझने के लिए। तो एक्चुअल जो क्रेडिट जाता है वो मुफ्ती साहब को जाता है, मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ बस। कैसर भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं इतना कुछ सीखा मैंने एवोल्यूशन के ऊपर, और यकीन मानिए मेरा कल जो डेट है, कल की डेट वो बहुत बड़ी डेट है मेरे लिए। मेरा कल एक डिबेट है मेरे ही स्कूल में जहाँ मैं काम करता हूँ, और आपके दिए हुए नोट्स मैंने बना रखे हैं जीनोम्स के ऊपर, उसके ऊपर बहस है। तो ये आपका मार्का है जिसको मैं लेकर चल रहा हूँ। जबरदस्त। तो भाई माशाल्लाह इस वक्त स्क्रीन में बहुत सारे फैंस जमा हैं। अब ये सारे फैंस मिलके ये तूफान ना आ जाए कहीं इतने सारे फैंस हैं। सर मैं जा रहा हूँ, बस मैं जा रहा हूँ। आखिर में सिर्फ एक बात करनी है सर जी, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ तो सब गैर मुस्लिम है, और जिस अस्पताल में मैं रह रहा हूँ, मैं तो दावत नहीं कर सकता हूँ सर, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात करता हूँ, स्पेशली जो काम कर रहे हैं कैसर भाई, जो एग्नोस्टिक और एथियज्म के बारे में। और सर मैं बस यही दावत है कि बस आप मुफ्ती असर साहब का स्ट्रीम ज्वाइन करें और कैसर सर की स्ट्रीम, तो आप थोड़ा रिसर्च करें, बस मैं यही दावत कर सकता हूँ, इससे ज्यादा। चले ठीक, मैंने सिर्फ कुरान पढ़ा हुआ है, हाफिज़ कुरान है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अल्लाह बहुत शुक्रिया। अल्लाह।